جو قرآن وہ یہ میں نے کیا کہا تھا کہ اللہ نے اس قرآن کو جان بوجھ کر دانستن ناکافی بنایا. کیا مقصد ہے؟ کیا مقصد ہے؟ نہیں ہمارے لیے قرآن کی دعویٰ یہ ہے کہ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. اس قرآن میں خشک اور تر کا ذکر ہے. یا اللہ دعویٰ اتنی ہے لیکن 1,24,000 انبیاء کے نام نہیں ہے. کیوں؟ صرف 27 انبیاء کے نام ہیں. پھر قرآن کی دعویٰ کہاں گئی؟ پھر قرآن کی دعویٰ کہاں گئی؟ آئیے قرآن کی طرف چلتے ہیں جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے. آئیے قرآن حکیم کی طرف چلتے ہیں. سورت حامیم سجدہ اور اس کا ترجمہ نہ شیعہ کا ہے نہ کسی اور کا. امام راغب نے بڑا یعنی صرف اور نحو کا جاننے والا اس امام راغب نے اس آیت کا ترجمہ کیا جو میں ابھی کر رہا ہوں، جو میں پڑھ رہا ہوں. آیت سورت حامیم سجدہ آ گئی. قل هو للذین آمنوا ہدی و شفا. میرے حبیب کہہ دو ان کو کہ یہ قرآن صرف اور صرف ان کے لیے ہدایت بھی ہے اور شفا بھی ہے جو مومن ہے. ہر ایک کے لیے مشکل کشا نہیں. یہ قرآن پھر سنو بڑا جملہ ہے. رات بھر سوچنا. سورت حامیم سجدہ. قل میرے حبیب کہہ دو ان کو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم قرآن کو جانتے ہیں. نہیں قل هو للذین آمنوا ہدی و شفا. یہ قرآن ان کے لیے شفا بھی ہے اور ہدایت بھی ہے جو مومن ہیں. والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر وہو علیہم عمی. اور میرے حبیب جو مومن نہیں ان کے لیے یہ قرآن اپنی معنی کو چھپاتا ہے. اور آگے میرا جملہ نعرہ حیدری. اسی میں تو مزہ ہے. یہی تو میرا موضوع ہے. وہو لا یؤمنون اور جو مومن نہیں فی آذان وقر. ایک تو ان کے کان میں روئی پڑی ہوئی ہے. وہو علیہم عمی. اور اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن ان کے لیے خود اندھیرا ہے. یعنی قرآن اپنی معنی کو ان کے لیے چھپاتا ہے. قرآن بھی اپنی اور پڑھائی کو جانتا ہے. نعرہ حیدری. توجہ چاہ رہا ہوں. نعرہ حیدری. معنی کو کیا کرتا ہے یہ قرآن؟ چھپا دیتا ہے. پڑھتے ہیں. خدا کرے کوئی آنکھوں کا اندھا ہو دل کا اندھا. یہ بدقسمتی سے آنکھوں سے بھی اندھے دل کے بھی اندھے. یہ بدقسمتیں آنکھوں سے بھی اندھے دل کے بھی اندھے. اللہ نے فرمایا یہ ان کے حق میں نابینائی کا ثبوت ہے قرآن کہ اپنی معنی کو چھپا لیتا ہے. جب غیر دیکھتا ہے تو معنی اور ہے. جب وارث دیکھتا ہے توجہ چاہتا ہوں. جب وارث دیکھتا ہے تو معنی اور ہے. آئیے اسے نہیں مکمل آپ کی تسکین کے لیے آئیے پھر 4 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں. میرے دوستوں یاد رکھو ہمارے لیے قرآن یہ کافی نہیں ہے. کن کے لیے کافی ہے؟ جن کے لیے قرآن کہتا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. ان سے پوچھو اگر تم لا تعلمون ہو تو ان سے پوچھو جو ذکر کے اہل ہیں. اگر تم لا تعلمون ہو تو پھر پوچھو اہل ذکر سے. اہل مضاف ذکر مضاف ہے جو ذکر کے اہل ہے. پہلے تو آئیے قرآن حکیم کی طرف سے چلے. یہ لا تعلمون ہیں کون؟ یہ سورۃ النحل میں ارشاد ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. جب میں نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے نکالا تو تم لا تعلمون تھے. علامہ بعد میں بنے, انجینئر بعد میں بنے, ڈاکٹر بعد میں بنے, مفتی بعد میں بنے. جب تم آئے تھے تو لا تعلمون مانے جاہل. اب کوئی ماں کا لال لکھ دے کہ میں آیا تھا تو عالم. گھبرائے نہیں. پتا چلا اہل ذکر وہی ہو سکتے ہیں جو آتے ہی عالم.
ایک لمحے کے لیے بھی، کیونکہ میں لفظ لا تعلمون استعمال کر رہا ہوں، آتے ہی عالم ہوں، ایک لمحے کے لیے بھی لا تعلمون رہے ہوں، آتے ہی عالم، آتے ہی عالم۔ اب مسلمان ایک کا نام تو بتائیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تو بتائیں کہ تمہارے پاس کوئی ہے ایسا جو آتے ہی عالم؟ اگر عالم ہوتے تو 40 برس کفر اور مشرک چھوڑاتے؟ نعرہ حیدری، ایک کا نام تو بتاؤ۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم لا تعلمون ہو تو اہل ذکر سے پوچھو، جو ذکر کے اہل ہے۔ پورے قرآن میں لفظ ذکر کی 2 معنی ہیں، تیسری نہیں۔ مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق جو انہوں نے لکھا، مجھے چھوڑ دے، پورے قرآن حکیم میں ذکر کی 2 معنی۔ میں لغت کی طرف نہیں چلنا چاہتا، تمام مسلمانوں کے لیے میری تقریر ہے۔ آئیے چلتے ہیں قرآن حکیم کی طرف کہ ذکر کن معنی میں استعمال ہوا ہے۔ تو میں نے پہلی آیت پڑھی سورۃ الحجر کی، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ ذکر مانے قرآن، ذکر مانے قرآن۔ اور پھر سورۃ طلاق میں ارشاد ہوا، قد انزل اللہ الیکم ذکرا رسولا، میں نے تمہاری طرف ذکر کو نازل کیا ہے جو میرا رسول ہے۔ ایک ذکر ہے قرآن، ایک ذکر ہے رسول۔ کیوں گھبرا گئے ہیں میرے چچا؟ اب اہل ذکر وہی ہوں گے جو رسول کے بھی اہل ہو اور قرآن کے بھی۔ نعرہ حیدری، بیک وقت بیک وقت بیک وقت۔ اب اہل ذکر ہوں گے وہ جو بیک وقت بیک وقت بیک وقت رسول کے بھی اہل ہوں اور قرآن کے بھی اہل۔ اب آئیے پھر چلتے ہیں کہ لفظ اہل کی معنی کیا ہے، تاکہ یہ شبہات ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے۔ آئیے قرآن حکیم کی طرف چلتے ہیں کہ لفظ اہل کی، بھائی گھبرا تو نہیں گئے؟ آئیے لفظ اہل کی طرف چلتے ہیں تو لفظ ہود میں جناب نوح کی دعا ہے، ان ابنی من اہلی، یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے، میری اہل میں سے ہے۔ اہل مانی اولاد، اہل مانے اولاد۔ اور پھر چلتا ہوں سورۃ طٰہٰ کی طرف، جناب موسیٰ کی دعا، قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی۔ اہل مانے برادر، اہل مانے بھائی۔ زبان سے پوچھو، زبان سے بات کرو۔ اہل مانے اولاد، اہل مانے بھائی۔ اور پھر اسی سورۃ قاف میں ارشاد ہوا، جب جناب خضر اور جناب موسیٰ چلے اور جناب خضر نے سوراخ کیا کشتی میں، تو جناب موسیٰ کی آواز ہے، فانطلقا حتی اذا رکبا فی السفینہ خرقہا قال اخرقتہا لتغرق اہلہا۔ تو جناب موسیٰ نے کہا کہ تو نے اس کشتی میں اس لیے سوراخ کیا ہے کہ جو سوار ہیں وہ غرق ہو جائیں۔ اہل مانے سوار۔ اسلام آباد والے اگر سمجھ میں آ جاتا تو بزرگوں مجھے نعرہ حیدری۔ اہل مانے سوار، سواری نہیں، اہل نعرہ حیدری، اہل مانے سوار، اہل مانے سوار۔ اور پھر سورۃ نساء میں ارشاد ہوا، فانکحوہن باذن اہلہن، جب تم کسی عورت سے نکاح کرو تو اس کے وارث سے اجازت لو۔ اہل مانے وارث، اہل مانے وارث۔ بات ختم ہو گئی، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اب مضاف کو مضاف الیہ سے ملاؤ۔ اہل مانے اولاد، ذکر مانے رسول۔ اللہ نے فرمایا اگر جاہل ہو تو اولاد رسول پوچھو، اگر جاہل۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ اگر جاہل ہو تو اولاد رسول سے پوچھو۔ اہل مانے بھائی، اہل مانے برادر۔ اللہ نے فرمایا اگر جاہل ہو تو برادر رسول سے پوچھو، رسول کے بھائی سے۔ اہل مانے ننھیال نہیں، سسر نہیں، اہل مانے سالہ نہیں، اہل مانے بھائی، اہل مانے بھائی۔ اگر تم لا تعلمون ہو تو برادر رسول سے پوچھو۔ اور اہل مانے وارث، اللہ نے فرمایا تم جاہل ہو تو وارث رسول سے پوچھو۔ اور اہل مانے سوار، اللہ نے فرمایا اگر جاہل ہو تو سوار رسول سے پوچھو۔ نعرہ حیدری۔ بھائی گھبرا تو نہیں کہ توجہ میری گفتگو پر؟ اب پتا چلا یہ میں نے جو 50 آیتیں پڑھی پھر بھی کسی کو سمجھ میں نہ آئے۔ بھائی گھبرا تو نہیں گے میرے دوستو؟ پھر بھی کسی کو سمجھ میں نہ آئے
توجہ ہے میری گفتگو پر، توجہ ہے میری گفتگو پر. یہ میں نے عرض کیا میرے دوستوں میرے بزرگوں کہ یہ قرآن امر ہے، امر ہے، امر ہے. اب آئیے پھر نتیجہ نکالتا ہوں کہ کبھی زندگی میں آپ کو مشکل نہ آئے کہ بلا میں نے آیتیں 50 پڑھی لیکن اللہ نے قرآن کی اضافتیں 12 بتائی. گھبرا گئے نوجوانوں، گھبرائے نہیں، گھبرائے نہیں، گھبرائے نہیں، گھبرائے نہیں، گھبرائے نہیں. اتنی میں نے آیتیں پڑھی، اتنی میں نے آیتیں پڑھی، اتنی آیتیں پڑھی لیکن اللہ نے قرآن کی اضافتیں 12، اضافتیں 12. اب اس میں میرا کیا قصور ہے؟ زبان سے بات کرو نوجوانوں. اللہ سے پوچھو کہ انہیں اضافتیں 12 کیوں بتائیں. یا اللہ یا تو 3 بتاتا یا 13. تو قادر اللہ نے اضافتیں 12 بتائی، اضافتیں 12 بتائی، اضافتیں 12. کتنی اضافتیں؟ 12. میں نے جو آیتیں پڑھی ہیں اب وہ میں نہیں کروں گا، رفت آ گئی ہے لیکن میں وہ بتانا چاہتا ہوں. اللہ نے اس قرآن کو کس اضافت سے یاد کیا؟ نور، طاہر، عظیم، شفا، رحمت، اعلی، مبین، بے مثل، معجزہ، ذکر، امر، مشکل. گھبرا گئے، گھبرا گئے. میں نے عرض کیا میرے دوستوں اتنے دماغ رکھ کر پھر آگے بیٹھو میرے دوست، اتنا دماغ رکھ کر پھر آگے بیٹھو. اللہ نے 12 اضافتیں بتائی. نور، طاہر، عظیم، شفا، رحمت، اعلی، مبین، معجزہ، بے مثل، ذکر، امر اور مشکل. ابھی پتا چلا اس آیت کا کہ قرآن ہر ایک کے لیے کافی نہیں ہے، ان کے لیے کافی ہے جو ان اضافتوں پر، جو ان اضافتوں پر اقتدار رکھتے ہیں. اگر اللہ نے اسی لیے فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اللہ نے فرمایا اگر یہ قرآن نور ہے تو کسی مجسمے نور سے پوچھو. اگر یہ قرآن نور ہے تو کسی مجسمے نور سے پوچھو. اگر یہ قرآن طاہر ہے تو مرکز کسائے تطہیر سے پوچھو. اگر یہ قرآن طاہر ہے تو مرکز کسائے تطہیر سے پوچھو. اگر یہ قرآن شفا ہے تو مال کے کھا کے شفا سے پوچھو. گھبراؤ نہیں، گھبرائے. اگر یہ قرآن شفا ہے تو مال کے کھا کے شفا سے پوچھو. اگر یہ قرآن عظیم ہے تو نبأ العظیم سے پوچھو. اگر یہ قرآن رحمت ہے تو رحمت العالمین سے پوچھو. اگر یہ قرآن اعلیٰ ہے تو کسی مولا سے پوچھو.